آخری اوور اور آخری اوور کی 3-4 گیندیں باقی ہیں اور ان 3-4 گیندوں میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی جائے گی. کسی کی کوشش ہوگی چوکے چھکے مار کے میچ ختم کرے, کسی کی کوشش ہوگی آخری بال تک میچ جائے اور آخری بال میں اپنے پسند کا نتیجہ حاصل کیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس اگلے 72 گھنٹے, بلکہ یوں کہنا چاہیے 72 گھنٹے میکسیمم, اگلے 72 گھنٹے 3 دن ایک نوٹیفیکیشن کے ارد گرد گھومتی رہے گی پاکستان کی سیاست, پاکستان کی صحافت, عدالت, وکالت. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. پاکستان کے کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ, کسی بھی پروگرام میں آپ یہ گفتگو نہیں سنیں گے, کیونکہ بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھا جا رہا ہے اور سیکورٹی ہائی الرٹ ہے, ایمرجنسی نافذ ہے, غیر اعلانیہ ایمرجنسی, اور کوئی ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. گرگے 12 دیدہ والا حال ہے. تو ایک چومکھی لڑائی ہے وہ لڑی جا رہی ہے اور یہ اقتدار کی راہداریوں میں لڑی جا رہی ہے. یہ میری اور آپ کی نہیں ہے. اب یہ مسئلہ عوام کا نہیں بلکہ یہ مسئلہ خاص, بلکہ خاصوں کے خاص کا ہو چکا ہے. تو اس لیے اپنی آنکھیں, کان, سب کچھ کھلا رکھیے گا, غور کیجیے گا اور دماغ کو خاص طور پہ حاضر رکھیے گا. تو اس لیے اگلے 72 گھنٹے 3 دن جو ہیں یہ اسی ہم چوہے اور بلی کے کھیل میں گزاریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے بھارت اور خاص طور پہ جناب نواز شریف صاحب کے بھائی جو ہیں مودی بھائی اور مریم صاحبہ کے انکل مودی, یہ آج کل بہت زیادہ مصیبت کا شکار ہیں جی. اور ان کی مصیبتیں اور ان پہ جو بادل چھائے ہوئے ہیں شکست ریخت کے, وہ فروری 2019 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. عمران خان صاحب کی حکومت تھی, چیئرمین تھے جنرل زبیر صاحب, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, اور ہمارے پاک فضائیہ کے سربراہ ہوتے تھے. یہ سب کچھ کھیل چل رہا تھا. ہاں, غلطی سے ایک بالا کوٹ میں انہوں نے حرکت کی اور اس کے بعد پھر پاکستان نے بدلہ لیا. ابھی نندن گرفتار ہوا, 2 طیارے گرا دیے, ایک ہیلی کاپٹر ان کا اپنا گر گیا. اس کے بعد پھر ایک اور کام ہوا, پھر بپن راوت کا ہیلی کاپٹر گر گیا, جنرل بپن راوت اور 5 اسٹار سپریم کمانڈر ان کے فوج کے, ان کا طیارہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا, وہ بھی اس میں پیارے ہو گئے, جہانی ہو گئے. اور اس طریقے سے یہ سلسلہ تب سے چلتا رہا. اور پھر مئی 2025 اس سال دوبارہ پھر لڑائی ہوئی, پاک فضائیہ کے شاہینوں نے پھر مارا اور پھر 6-7 طیارے گرا دیے. اور جبکہ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور ہر روز پاکستان کی فضائیہ, پاکستان کے شاہینوں کو جو اپر ہینڈ حاصل ہے اور جو فتح ہے وہ ہر روز جو ہے وہ جگمگا رہی ہے. دوسری جانب بھارتی فضائیہ کے لیے بہت ہی برے دن ہیں, بھارتی فوج کے لیے بہت برے دن ہیں, مودی سرکار کے لیے بہت برے دن ہیں. اور کل دبئی میں انٹرنیشنل ایئر شو تھا اور اس میں ان کا ایک بہترین طیارہ, بہترین پائلٹ جو ہے وہ بھی حادثے کا شکار ہو گئے. اور جو ایئر شو میں کرتب دکھاتے جو ان کا لڑاکا طیارہ تھا وہ کلا بازیاں لیتا ہوا زمین سے ٹکرایا اور ختم ہو گیا. پائلٹ بھی اپنی جان نہ بچا سکے. اور اس طریقے سے مسلسل ان کے لیے یہ ڈکلائن ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی تھی, آج تک چل رہی ہے. تو اس لیے کیونکہ وہ کبھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم یہ کر دیتے, رافیل آ گئے, رافیل کے بعد بھی ان کی بات نہ بنی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو ہمیشہ ٹانٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں نے 350% ٹیرف کی دھمکی دی تھی مودی سرکار کو کہ اگر آپ جنگ کرو گے تو پھر میں 350% ٹیرف لگاؤں گا, اور اس کے بعد یہ جنگ نہیں ہو سکی. بہرحال یہ ایک بڑی خبر تھی. اور اس کے بعد پھر جو ایئر شو ہے وہ مزید نہیں ہو سکا. یہ تو ایک دبئی سے انٹرنیشنل نیوز. اس کے بعد ہے جی اگلی خبر, پاکستان کی پالیٹکس کا ہم لیتے ہیں جائزہ. معاملات بدستور خراب سے خراب تر ہیں اور چیزیں اچھی نہیں جا رہی. جو 27ویں غیرآئینی ترمیم 4 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور ان کی درخواست رجسٹرار سپریم کورٹ نے لینے سے ہی انکار کر دیا. لیکن وہ پیٹیشن بدستور موجود ہے اور اس پہ اگر اعتراض ہوگا تو وہ بینچ میں سنا جائے گا اور چیف جسٹس تک یحییٰ آفریدی صاحب تک وہ درخواست پہنچے گی. اور وہ اس طرح سے نہیں آپ پھینک سکتے کوئی بھی درخواست.
सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, कोई भी दरख्वास्त फेंक नहीं सकते, उसको एक दफ़ा सुनना पड़ेगा। वो बहुत ही अच्छी पेटिशन है 27वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ। और अगली बात यह है कि अब उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इतराज़ किया। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल बेंच तश्कील दे दिया है। तो ये खेल 27वीं गैर आइनी तरमीम का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये भी मामला आगे बढ़ेगा और 27वीं गैर आइनी तरमीम जिसमें आइन जो है वो उधेड़ कर रख दिया गया है और नया आइन बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी बारी आएगी। इसके साथ साथ मोदी सरकार ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है, तो देखते हैं कि उसमें से क्या बरामद होता है। अगली खबर है जी कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो बड़ी तादाद में शानदार तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और हुकूमत को जान के लाले पड़े हुए हैं। पंजाब के जितने भी ज़िमनी इलेक्शन थे उनका बाइकआउट किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हो रहा है, हरीपुर उमर अयूब खान साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई के झूठे मुकदमे में, तो उनके जगह उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ रही हैं। उनका इंतखाबी निशान है केतली और इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब को नोटिस भी दिया इलेक्शन कमीशन ने और वो कल नहीं आए। उन्होंने अपना वकील भेज के और इस मामले को फारिग किया और जब ये तनकीद हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा गुफ्तगू मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने की नून लीग के, तो उनको भी बादले नाखास्ता बुलाना पड़ गया इलेक्शन कमीशन को, उनको भी नोटिस इशू किया। तो बहरहाल एक बड़ा सियासी दंगल, बड़ा इंतखाबी दंगल होने जा रहा है। उसके बाद आते हैं जी कि ये जो 27वीं गैर आइनी तरमीम के बारे में इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन हो, ऑनरेबल जजेस हों, वकला हों, ये सब के सब सिविल सोसाइटी हो, मुख्तलिफ जगहों पे पेटिशंस तैयार कर रहे हैं और मेरी इतलाक के मुताबिक सीनियर मोस्ट जूरिस्ट हैं वो भी कर रहे हैं। और साबिक चीफ जस्टिस जनाब जवाद ख्वाजा साहब उन्होंने ऑलरेडी 27वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है क्योंकि उन्होंने मंजूर होने से पहले ही पेटिशन डाल दी थी और उसका जायज़ा लेने का कहा था, इसलिए वो मौजूद है रिकॉर्ड पर। अब आते हैं राजा नासिर अब्बास साहब, वो कहते हैं जी कि जितना मर्जी ये कोशिश कर लें कुरान और सुन्नत के खिलाफ खुद को ये दिए गए इस्तिस्ना से बावजूद इनको हम कटहरे में लाएंगे क्योंकि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई भी मामला जो है वो कोई कानून साजी हो नहीं सकती, इसलिए ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनको हम कटहरे में लाएंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा और इनका जो इस्तिस्ना है वो बाकी नहीं रहेगा। इसके साथ ही कल जो अपोजिशन ने यौम सियाह मनाया, जो अपोजिशन इत्तेहाद ने, उसमें इस्लामाबाद, कराची तक खैबर, इस्लामाबाद, पेशावर, चारों सूबों में भरपूर उसकी जो रिपोर्ट अब तक आ रही हैं वो बहुत हौसला अफजा रिपोर्ट्स हैं। लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और उसके बाद उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अवाम का जो खौफ है वो ख़त्म होता जा रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जो अगली खबर है, अब इसका जायज़ा लिया जा रहा है कि इमरान खान साहब का क्या किया जाए। तो इमरान खान साहब जो हैं वो मौजूद हैं, वहाँ से जो मौसूला इत्तलात हैं वो डटे हुए हैं और उनको वो कैमरे की आंखों से उनको मॉनिटर किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, क़ैद तन्हाई में भी उनको रखा हुआ है। तो वो फिट हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और दबा के कर रहे हैं और वो कैमरे की तरफ देख देख कर कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी खैर बनाएं और मैंने पीछे नहीं हटना। ये वो बार बार ये मैसेज कन्वे करते रहते हैं और किसी और को वो अपने कारकुनान को भी ये पैगाम देते हैं। तो उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो आला हुक्काम तक, जनाब फील्ड मार्शल तक पहुँचाई जाती हैं और उनको काफ़ी उस पर गुस्सा भी आता है कि जनाब ये बंदा क्यों नहीं काबू आ रहा। बहरहाल ये छोटी छोटी हैं खबरें, छोटे छोटे चुटकुले हैं, चुटकुला नुमा खबरें जो आती रहती हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। बाकी रही बात जी कि अलीमा खान साहबा ने वाज़ेह तौर पर कहा, इमरान खान साहब की फैमिली ने कहा है कि ये बदमाशों की हुकूमत है और पहले ये बदमाशी करते हैं और उस बदमाशी के बाद फिर ये उसकी मजम्मत कर देते हैं। ये असल में हैं गिरगिट की तरह, ये रंग बदलते रहते हैं, ये सब कुछ खुद करवाते हैं और उसके बाद कहते हैं ये हमने नहीं करवाया। तो अब इसकी मजम्मत भी, क्योंकि बहुत सारे वज़रा जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़रा, पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, वो चुप है, वो
چپ کا روزہ رکھ لیتی ہے جب بھی کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے. تو مسلم لیگ کی وزراء جو ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے ہم نہیں ہیں، اس کے پیچھے فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. وہ سپیکر ہوں قومی اسمبلی کے، چیئرمین سینٹ ہوں یا پھر وزیر اعظم ہوں، یہ سب کے سب یہ کہتے ہیں. خواجہ آصف صاحب، مصدق ملک صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہوا عمران خان صاحب کی بہنوں کا. اب ایک اور امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، وہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی 2-3 باتیں کر چکے ہیں، اور اندر خانے وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور یہ سارے کا سارا ہمارے کھاتے میں ڈل رہا ہے. تو اس کو مناسب وقت ہے آپ اس پہ رزسٹ کریں اور ایسے کام نہ کیے جائیں. یہ ہماری اطلاع ہے. مسلم لیگ نواز کے اندر اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ تھوڑے سے پولیٹیکل مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں. لیکن چونکہ ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ وہ بالکل لاچار ہیں، اور وہ لاچار بھی ہیں لیکن اقتدار بھی انجوائے کر رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس کوئی ایسی لیم ایکسکیوز ہے. یہ اگر وہ چاہتے ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. یہ صرف دکھانے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اندر خانے یہ سارے ایک ہوتے ہیں، یہ ایک ہی ملے ہوئے ہیں. ہاں، رانا صاحب کہتے ہیں جی کہ جس دن عمران خان کو سزائیں ہوئیں اس دن میں ایک گاؤں میں تھا، وہاں مجھے بزرگ نے کہا کہ یہ کوئی بات نہ ہوئی، آپ نے اس کی بیوی پکڑ لی، یعنی بشرا بی بی کو جب گرفتار کیا. تو رانا صاحب کہتے ہیں اس وقت میرا ماتھا ٹھنکا کہ یہ بات لوگوں کو اپیل نہیں کر رہی. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ سزائیں دینے کے فیصلے عدالتوں اور نگراں حکومتوں نے کیے جو ہمارے ذمے لگ گئے. اب یہ جو بات کہی ہے رانا صاحب نے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ سارے فیصلے جو ہیں نگراں حکومتوں میں ہوئے. یہ بات صحیح ہے کہ نگراں حکومت تھی اس وقت، جب عدت کیس کا فیصلہ ہوا وہ بھی نگراں حکومت تھی، اور اس کے بعد پہلا مقدمہ جو ہوا یہ القادر ٹرسٹ، یہ تو اب ہوا ہے میرا خیال ہے، یہ تو بعد کی بات ہے. اس کے بعد کیونکہ فروری 2024 سے پہلے 2 مقدمات کے فیصلے ہوئے تھے، باقی فیصلے تو ان کے دور میں ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو توشہ خانہ 2 چل رہا ہے وہ بھی انہی کے دور کا چل رہا ہے. پھر یہ ہے کہ جو اس وقت جیل میں ہو رہا ہے وہ بھی انہی کے دور میں ہو رہا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کہ ان کے طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ کل بھی کہہ رہے تھے اور خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کوئی صحیح نہیں ہے، ان کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، اور ہم سیاسی گفتگو نہیں کرنے دیں گے، عمران خان صاحب کو سیاسی مشورے نہیں کرنے دیں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب وقتاً فوقتاً کچھ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں عملی طور پہ کیا اس کا کوئی ہمیں جواز نظر آتا ہے، کوئی اس میں عملی طور پہ کوئی ہمیں اس کا اثر بھی نظر آتا ہے، تو اس کا جواب نفی میں ہے. ایسی کوئی چیز نظر آتی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جناب یہ واقعتاً یہ بات کر رہے ہیں. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ جناب جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز سہیل خان آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکتی کیونکہ ایک بار وہ پہلے بھی علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات کی ناکام کوشش کر چکی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یعنی کہ مسلم لیگ نواز ملاقات نہیں کروا سکتے. یہ سب کے سب کنٹرول جو ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے. تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کی آوازیں ایک ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، لیکن پھر جب مسلم لیگ نواز کے لوگ اس فسطائیت کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر یہ رائے تبدیل ہو جاتی ہے. کیونکہ طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ کافی اگریسو ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں اس کے بالکل اپوزٹ کرتے رہتے ہیں. بہرحال اگلی خبر جو ہے وہ جناب ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ اب جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور اس میں اب کھلا اعلان جنگ ہے، اور یہ اعلان جنگ کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہت اچھی طرح نظر آ جائیں گے. اور اشرف غنی صاحب نے، راجہ ناصر عباس صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن نے یہ کل واضح طور پر کہا ہے. ایک اور خبر
جو کہ زیر گردش تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ ان کو لیڈر آف اپوزیشن تو محمود خان اچھے صاحب بن گئے، ان کو متحدہ اپوزیشن کا سربراہ بنایا جائے گا، لیکن شفیع جان جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں اور وہ مشیر اطلاعات بھی ہیں، معاون خصوصی ہیں، ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایسی کوئی ذمہ داری دینے کا ٹیبل پہ کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی محمود خان اچھے صاحب جو ہیں وہی ہیں، لیڈر آف اپوزیشن بھی وہی ہیں اور متحدہ اپوزیشن جماعتوں کے سربراہ بھی وہی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، تو اس طرح کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔